ہاں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیف حال؟ ارے آصف بھائی مجھے جاننا تھا ما انا علیہ و صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو آپ کے اپنے احناف کیسے لیتے ہیں؟ مطلب جو ان کے مذہب کے مطابق آتی ما انا علیہ و صحابی یا تمام باتیں لیتے ہیں؟ اچھا میں آپ کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ کو بہت ادب سے. آپ ہمیشہ سوالات مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ آپ کو لوگ علم والا سمجھتے ہیں، مفتی سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ نہیں آپ احناف کے علم والے ہیں نا. او ماشاء اللہ، تسلیم آپ نے کر لیا ہے نا، علم والے ہیں. ہمارے یہاں نہیں. تو تمہارے وہاں نہیں، ساحل تو تم ہی ہو. میں نے بول دیا نا، آپ جواب دیجیے نا بھائی. ارے بھائی اگر آپ کو دلی تسلی ملتی ہے میرے جواب سے تو آپ ضرور خوش ہو لیں، کوئی برائی کی بات نہیں. بات ہے اب میری باتوں سے آپ کے دل کو خوشی ملتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ چلیے میری وجہ سے کوئی خوش تو ہو رہا ہے. تھوڑا تھوڑا بولو تو اچھا لگے، اپنی بات کریں گے. دیکھو احناف کے نزدیک میں علم والا ہوں تو احناف مجھ سے مسئلے پوچھے نا. تمہارے نزدیک میں علم والا نہیں ہوں تو تم مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ اس کو سنت سے جواب دیتے نا، جواب دیتا آپ اس کو ما انا علیہ و صحابی سے ثابت کریے بات کو. تم کبھی اصول اور منطق سے مجھ سے میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آپ نے ما انا علیہ و صحابی کے خلاف کہی ہے بات. ما انا علیہ و صحابی کے خلاف بات ہے؟ کیسے میں ثابت کروں گا؟ پہلے آپ ثابت کریے کہ ایسی بات ہے کہ احناف ہی صرف آپ سے مسئلے پوچھے، دوسرے نہیں پوچھے. نہیں میں نے یہ تھوڑی کہا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے، آپ انکار کریں گے؟ تو حضور آپ سنت کے خلاف ہو گئے بھائی، سنت کے تو خلاف ہو گئے. چلیے نہیں سنت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ علم والا جان کر، نبی جان کر سوال کرتے تھے، تو تم مجھے کیا علم والا جان کر میں نے کیا آپ کو کیا مداری بولا تھا ابھی؟ کیا مداری بولا تھا کہ آپ بڑا اچھا جادو دکھاتے، مداری آپ بندر نچاتے، یہ بولا تھا کیا؟ تو ماشاء اللہ آپ یہ تسلیم کر لیے کہ احناف کے پاس علم ہے. میں نے تسلیم کر لیا. آپ قیاسیوں میں قیاسی عالم ہے اب. تو پھر قیاسی عالم کو فون کر سوال آپ کا مذہب ہم آپ سے ہی پوچھیں گے نا، کتابوں میں تو لکھا ہوا نہیں ہے نا. مذہب پوچھ رہے ہو کہ موقف پوچھ رہے ہو؟ موقف مذہب وہی ہے نا، جب مذہب بولے موقف بولے موقف بولے ایک. موقف تو دیکھو پھر منطق سے بیوقوف والی بات. مذہب جو ہوتا ہے سوال کا جواب آپ دیں گے. موقف میں آ رہا ہوں، سوال کا جواب پہ آ رہا ہوں. موقف جو ہوتا ہے وہ کسی ایک پہلو کا موقف ہوتا ہے. جیسے میرا مذہب اسلام ہے، لیکن اسلام میں نماز کے بارے میں میرا کیا موقف ہے، روزے کے بارے میں میرا کیا موقف ہے. صحابی پہ آپ کا موقف پوچھا نا، سمجھ میں آ گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کی سمجھ دی ہوگا، میری بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو. لیکن آپ جو آپ نے بیان کیا تو سنت سے ثابت کرے ما انا علیہ و صحابی. تھوڑا تھوڑا بولیں گے، بات کر رہے ہیں. میں یہ حیران ہوں ندیم بھائی کہ میں کبھی تم سے سوال نہیں کرتا، تم مجھ سے کتنے سوالات کرتے ہو، میں سب کا جواب دیتا ہوں. حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے. پریشان بولنا پریشان. اچھا ٹھیک ہے، چلو حیران بولے پریشان بولنا بھول گئے. یہی تو آپ لوگوں کو میں سنو نا، میں کیا بول رہا ہوں، ہمیشہ تم سوال کرتے ہو، کبھی مجھے بھی موقع دو نا سوال کرنے کا. کریے نا بھائی، پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجیے نا. آپ فون کریں، میں نے آپ کو کبھی منع کیا آپ فون کریں میرے کو سوال کے لیے؟ منع کیا؟ گڑبڑ کرتے ہو یار. اللہ گواہ ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو آپ میرے کو فون کریں، میں آپ کا جب تک جواب نہیں دوں گا. اچھا اللہ کی لعنت ہے نا. ابھی میں سن رہا ہوں تمہاری بات، تمہاری بات سنا. اس دن تم نے کیا کیا؟ میں وعدہ کر رہا ہوں. آگے میرے سوال کے دونوں جواب نہیں دیے. پہلے تو مان علیہ پہلے نہیں دیے، اور ابھی آپ نے جو اپنا اصول بیان کیا تھا اس کا بھی نہیں دیا. دیکھو پھر آپ بولنے دو، میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس دن بھی آپ نے جھوٹ بولے تھے کہ آپ نے کہا کہ سب بھائی تھوڑا دیر آپ بولو گے، تھوڑا دیر میں بولوں گا. پھر آپ نے اپنی باری پہلے لی تو آخری باری میری تھی، لیکن آپ نے اپنی باری لی، میں نے جواب دیا. پھر آپ نے اپنی باری لے کے مجھے بولنے نہیں دیا. وعدہ کرنے کے بعد علیہ اصحابی میں یہ ہے کہ جو سائل آتا ہے سوال کرتا ہے، اس کا جواب مل جاتا ہے، چلا جاتا ہے. بیٹھ کے پورے 2-3 دن تک مذہب نہیں سنتا. نہیں میں نے سوال کیا تھا، آپ نے جواب دیے، بات ختم ہو گئی. اب اس میں ایک آپ نے بڑاس نکالنے کے لیے سنو بیٹھو ادھر آؤ. نہیں بڑاس نہیں. تو یہ ما انا علیہ اصحابی کے خلاف. دیکھیے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا ما انا علیہ اصحابی والا کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے. بولنے دو گے تو میں بات کروں گا یار. پھر تیسرا وعدہ کیا علیہ اصحابی والا. اسی پہ آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن تم نے بولے تھے کہ میں آفتاب بھائی وعدہ کرتا ہوں کہ 2 منٹ اشتہاد کے بارے میں بات کروں گا، کیا ہر آدمی کو اشتہاد کا حق حاصل ہے کہ نہیں، اور 2 منٹ آپ بات کرنا. پھر پہلے آپ نے شروع کیا، 1 منٹ بولوں گا، آپ 1 منٹ بولیں گے، 2 منٹ نہیں. آپ کی یادداشت کمزور ہے. آپ بادام پیس کر پانی بولنے کی 1 منٹ کی آڈیو سنو. 1 منٹ اللہ کی لعنت ہو. تو آپ بادام کاٹ کے کھایا کریے.
صبح سل بتے پہ چاٹ کے پانی ملا کے کھایا کریے, اس سے عقل تیز ہوگی, یادداشت مضبوط ہوگی. میں ریکارڈنگ تم کو سنا سکتا ہوں, اس پر تو مجھے وہ کر کے بولو. سنیے, ہاں سن لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دین کا مسئلہ نہیں, سنیے نا, کوئی یہ تو دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ غلط ہو جائے گا تو ہمارا مذہب بات ہے. نہیں میں بول رہا ہوں, پھر اس دن تم نے منافقت کیا کی, میں نے جواب کہا تھا کہ میرے ختم ہو گئی. میرے سوال کا جواب 1 منٹ میں بولوں گا, 1 منٹ آپ بولیے, آپ میرے جواب دے دیں گے, بات ختم ہو جائے گی, پھر 1 منٹ کی نہیں رہے گی. نہیں, آپ بڑھاس نکال بولو گے, 1 منٹ کرتے رہو گے. نہیں اگر دیکھو سنو, میں تم کو سمجھاتا ہوں, میں تم کو اصول سمجھاتا ہوں. اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو 1 منٹ تم بولو گے, شروع تم کرو گے تو ختم والی باری میری ہوگی. مطلب کل ملا کے اگر 4 منٹ تم نے لیے کل ملا کے, تو 4 منٹ مجھے بھی دو گے. ہاں بالکل, یہ اصول ہے, صحیح بات ہے. لیکن اس دن آپ کیا کیے, دوسرا ٹرن آپ دیکھیے, دوسرا ٹرن اس دن تم نے منافقت کیا کیا پتا ہے, تم نے بولے 3-4 منٹ لے لیے, پھر جب میں بولنے گیا اور تم کو معلوم تھا کہ آپ کو جواب دے گا ہی, میری حالت خراب کرے گا, تو تم نے منطق شروع کر دیا وہاں پر. صحیح بات یاد ہے, بہت درد ہو رہا ہے نا آپ کو. مجھے درد تو اس لیے ہے کہ اللہ پاک جو ہے مسلمانوں کو جو ہے صحیح سمجھ دے دین کی, تو یہ درد تو ہے نبی کو بھی. کون سے مسلمان غیر مقلدین, ہاں مطلب غیر مقلد کو تو ہے, غیر مقلد کو سمجھ ہے, مقلد کو تو ہے ہی نہیں. تو تم ابھی جو ہے نا, ابھی تم جو ہے اصول طے کرو کہ تم سوال کرو گے. اگر کل ملا کے تم نے 5 منٹ لیے ہیں تو 5 منٹ میں بھی لوں گا. 1 منٹ آپ کو دوں گا, 1 منٹ میں لوں گا, میرا سوال رہے گا, آپ کا جواب رہے گا, جواب ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی ٹرن نہیں, پھر میرا دوسرا سوال رہے گا, آپ کا دوسرا سوال رہے گا, سوال نہیں کر بولوں گا, اور میں جواب دے دوں گا, اور جواب دلائل اور تسلی بخش رہے گا, تو اس کے بعد کوئی منٹ نہیں, پھر بک بک تسلی. یار تسلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے عوام کو تسلی ہوگی, عوام سن رہی ہے, وہ تسلی کرے گی, آپ اور میں طے نہیں کریں گے, اللہ ہدایت دینے والا ہے. ہمارا لوگوں میں بات کر رہا ہوں, سنو جی, تم ایک نیا سوال کرو گے, میں اس کا جواب دوں گا. صحیح بات کریں گے آپ جو بھی اصول بتائیں گے, ماں آنا علیہ بات کروں گا. چلیے, پھر دوسری مرتبہ میں جب تمہاری باری آئے گی تو تم جو ہے وہ اسی سوال, پہلے والے سوال پہ کچھ بات نہیں کرو گے. اگر تم اس سے بات کرو گے پھر میرے جواب کی ذمہ داری میری ہوگی. ہاں, کچھ غلط نیا سوال کرو گے, میں کچھ غلط ہوگا تو آپ کی اصلاح کروں گا نہ, تو پھر میں اس کا جواب دوں گا, پھر جواب دوں گا. پھر تم یہ نہیں بولو گے میں نے اصلاح کر دیا, نیا سوال کروں. آپ جواب دینا بھائی, بڑبڑانا مت, کیونکہ میں جواب کے لیے 1 منٹ دے رہا ہوں, بڑھانے کے لیے نہیں. ہاں نہیں, تم کیا کر رہے ہو معلوم ہے, تم جواب دینے نہیں, سوال کرنے کے لیے جا رہا, بڑھانے کے لیے نہیں. لوگ ریکارڈنگ سن کے نا ندیم بھائی اللہ کی لعنت ہوگی. آدمی جواب یا سوال دینے کے بجائے بھڑاس نکالے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. بولو آمین. کثرت سوال بھی یہودیوں کی صفت ہے. کثرت سوال بلا وجہ کا نہیں ہے, کثرت سوال دین سمجھنے میں نہیں ہے. آپ کہیں بھی حدیث صحیح چلو ماں آنا علیہ وصحابہ سے بھی آپ خارج ہو گئے یہاں پر, کہ وہ کثرت سوال فرضی کرتے تھے. علم اللہ کرے گا اس کو, کون خارج ہے کون اس میں داخل ہے. اب آپ نے یہ جو بات بیان کر دی اپنی سمجھ سے بیان کر, سنو تم اس پر قسم کھاؤ, یہ میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں, اسی پہ جواب دوں گا. اس پر قسم کھاؤ کہ تم ایک سوال کرو گے, آفتاب اس کا ایک جواب دے گا. کہ آپ ایسا کریں گے, آپ اپنے امام صاحب کی قسم بتائیے. نہیں, اللہ کے غیر کی قسم کھانا بھی حرام ہے, تم کو اس مسئلے کو نہیں پتا. کیا ہمارے وہاں, خیر ہمارے وہاں تو حرام. چلو ٹھیک ہے, ہمارے اہل سنت کی ماں آنا اللہ حسابی کا غیر اللہ کی کیا ہے, اہل سنت, ہم ہی تو اہل سنت ہے. اہل حدیث کون ہے؟ تو اہل حدیث ایک ہی تو بات ہے, سنت حدیث ایک ہی ہے نا. اور اہل قرآن, اہل قرآن جو حدیث کا منکر, شیعہ جو مطلب حنفی, شیعہ, خارجی, سب جو حدیث کا منکر وہ اہل قرآن ہے. حدیث کثرت سے پایا جاتا ہے, کسی میں کم پایا جاتا ہے, آپ میں کم پایا جاتا ہے. ابھی جو میں نے سوال ہے نا حدیث پر ہی آپ کا, ماں میں نے پوچھا ماں آنا علیہ بولنے دو گے نہیں ندیم, میں تو بات نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں نا. سارے اہل قرآن وہ ہیں. میں میرا سوال کر رہا ہوں 1 منٹ میں, 1 منٹ میں گھڑی لگاتا ہوں, پھر آپ جواب دیجیے 1 منٹ میں. لیکن پھر تم نیا سوال کرو گے, پھر اس کا جواب اگر ہوگی تو میں جواب دوں گا. میں وضاحت اگر پوری نہیں ہوگی آپ کی زبان سے تو میں جاننے کے لیے کر سکتا ہوں نا, حق ہے نا میرا. ہاں تو پھر میں بولنے دینا, پھر میں بالکل وضاحت کرنے دینا. سوال کر رہا ہوں, پھر تم بولو گے میں نے اصلاح کر دی, اب نیا سوال سنو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کی قسم, ہمارے اللہ کی قسم, اہل سنت کی اللہ رب العالمین کی قسم, مقلدین کے نیچے. ٹھیک ہے, اب ایک سوال تم کرو, جواب میں دوں گا, پھر میں ایک سوال تم سے کروں گا, جواب تم دینا. چلو شروع کرتے. یہ اعتراض آتا ہے کہ ماں انا علیہ وصحابی,
کہ میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مقلدین یعنی 72 گمراہ فرقے اس حدیث پر مکمل عمل پیرا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ 72 فرقوں میں انکار حدیث پایا جاتا ہے، کسی میں کثرت سے پایا جاتا ہے، کسی میں کم. جیسے وہ انکار حدیث کرنے والے منکرین حدیث جو ہوتے ہیں وہ سرے سے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث قرآن سے ٹکرائے گی تو نہیں مانیں گے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی عقل میں آئے گی تو نہیں مانیں گے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے امام کے قول کے مطابق آئے گی تو مانیں گے. تو وہی جاننا ہے کہ احناف کے ما انا علیہ و صحابی کیسے لیا جاتا ہے. جو ان کے مذہب امام صاحب بتائے وہی لیں گے، باقی کو نہیں لیں گے. یہ تمام باتیں لیں گے صحابہ کی، جو جیسے صحابہ لیتے تھے، جیسے ائمہ لیتے تھے. اب بولوں میں سوال پورا کر لو، تم کو جتنا ٹائم چاہیے اتنا لے لو، سوال پورا کر لو. 1 منٹ میں 5 منٹ کم ہے، ہو گیا میرا کرنا. چلو ٹھیک ہے. دیکھو ما آنا سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، ما آنا علیہ سے مراد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ چلو میں تم کو ثبوت دیتا ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی، تاکہ احناف کا موقف تمہیں معلوم پڑے. ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں جو ہے اس کو قرآن میں تلاش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سنت رسول اللہ میں تلاش کرتا ہوں. یعنی ما آنا علیہ پر امام حنیفہ سب سے پہلے فائز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں جب مجھے مسئلہ قرآن سنت سے نہیں ملتا ہے تو میں اصحاب کرام کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس میں بھی خلفۂ راشدین کی رائے دیکھتا ہوں، یہ اصحابی پر ہیں. ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بات آتی ہے سفیان ثوری کی، بات آتی ہے اوزاعی کی، بات آتی ہے اوزاعی سفیان ثوری کی، اجتہاد کی بات آتی ہے، تو میں چونکہ خود اجتہاد کر لیتا ہوں. تو یہاں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، حدیث صحیح سے صریح سے غیر معرض سے، حدیث متعارض نہ ہو. 1 منٹ ہو گیا وہ مسئلے میں 1 منٹ نہیں پورا مکمل جواب سن لو نا. پورا ہو گیا نا، وعدہ خلاف. پھر تم یار مکمل جواب تو مکمل جواب دوسرے منٹ میں کریے گا نا، آپ دوسرے منٹ میں کریے گا نا، آپ کا ٹرن آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، چلو. ماشاء اللہ. اب میرا شروع ہے. ماشاء اللہ آفتاب بھائی، آپ نے قرآن اور حدیث کو ایک ہی کہہ دیا. جو لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن حدیث الگ الگ ہے، آپ نے کہا کہ ما انا علیہ وصحبہ سے مراد امام ابو حنیفہ یہ لیتے تھے کہ پہلے کوئی مسئلہ میں سنت، یہاں بولے کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. تو آپ اس سے استدلال کر کے کہا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ میں قرآن میں دیکھوں گا. مطلب آپ سنت اور قرآن دونوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث. میں نے آگے کہا قرآن کو دیکھوں گا، اس کے بعد سنت کو دیکھوں گا. دونوں باتیں میں نے مختلف بیان. منافقین والی حرکت نہ کرے نا، بیچ میں نہ بولے نا. 5-10 سیکنڈ کھا گیا آپ نے. تو آپ نے ثابت کر دیا کہ چلیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن اور حدیث یعنی قرآن اور سنت ایک ہی چیز تھی. ماشاء اللہ الحمدللہ. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں کہ ما انا علیہ صحابی والی جو باتیں ہیں آپ اپنے امام صاحب کے مطابق لیتے ہیں یا امام صاحب کے مطابق نہیں، جو بھی آ جائے وہ لیتے ہیں. اگر آپ لیتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا عراق سے قیاس کرنے والے آئیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے. اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جس مشرق کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا وہ عراق ہے. تو یہاں آپ کیسے لیتے ہیں بات کو؟ میرا ٹائم ہو گیا تمہارا ٹائم پورا. پہلی بات تو تم نے یہ الزام جھوٹ مارنا مجھ پر کہ میں نے کہا کہ سنت اور قرآن ایک ابو حنیفہ کے نزدیک تھا. میں نے اس کو مختلف بیان کیا. میں نے کہا کہ امام حنیفہ فرماتے میں مسئلہ پہلے قرآن سے لیتا ہوں، اس کے بعد سنت رسول اللہ سے لیتا ہوں. تو یہاں پہ ما آنا علیہ پہ عمل وہ سنت رسول اللہ پہ کر رہے ہیں. پہلے مسئلہ قرآن سے ہی لے رہے ہیں. قرآن کے بعد جو سنت رسول اللہ ہے، حدیث آتی ہے، اس حدیث میں ما آنا علیہ ہے. تو فرماتے میں ما آنا علیہ پہ عمل کرتا ہوں، سنت رسول اللہ سے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں اصحابی، پھر مسئلہ وہ اصحابی سے لیتا ہوں، صحابہ کرام سے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب تم نے ایک بات جو ہے اپنی غلط علم سے کہی کہ یوں لکھا ہے کہ سیدنا عمر نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے قیاس کریں گے اور وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے. مجھے یہ بتاؤ وہ کس قیاس کے بارے میں سیدنا عمر فرما رہے ہیں؟ کیا اجتہادی مسائل کا وجود نہیں ہوتا؟ کیا شرعی قیاس نہیں ہوتا؟ 1 منٹ پورا ہو گیا ہمارا. کیسے جلدی پورا ہو جاتا ہے یار؟ گھڑی لگا کے آپ ایک کام کریے، آڈیو سنیے گا، بلکہ 5 سیکنڈ آپ کو زیادہ دیا ہوں. اچھا چلو اللہ کی لعنت ہو. چلو جناب بولو اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. میں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کہا. میں نے یہ کہا کہ جیسے آپ نے استدلال کیا ما آنا علیہ بھی سے امام ابو حنیفہ استدلال کرتے ہیں، اس استدلال سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن و سنت قرآن حدیث ایک ہی تھا. کیونکہ یہاں سنت سے استدلال کیا رہا ما انا علیہ و صحابی، میری اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. اس سے وہ قرآن کو لے رہے. آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا. خیر الحمدللہ. لیکن میری بات کا جواب آپ اطمینان بخش نہیں دے پا رہے ہیں. مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ، اور نہ ہی سننے والوں کو کہ ماں، بہت آسان سی بات ہے کہ بھائی
सीधी सी कह देते हैं जो भी बात आ जाए बीच में ना बोले ना, आप अजीब आप अरे रुक जाओ एक मिनट, कुछ काम है। हाँ। हेलो, अरे आफ्ताब भाई हो के चले गए? आफ्ताब भाई निकल लिए क्या?